چلنے والا ہے جس کا نام نیکی ہے. پھر وہ درخواست کرتا ہے اور کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے میرے رب میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے، لعلی اعمل صالحا، جو میں دنیا چھوڑ کر آ چکا ہوں، دنیا کے اندر اپنے مال چھوڑ کر آ چکا ہوں، جو اپنے جائیداد زمین چھوڑ کر آ چکا ہوں، اولاد چھوڑ کر آ چکا ہوں، ان کے بارے میں کوئی اچھے کام کر سکوں اور ان کے بارے میں کوئی اچھے فیصلے کر سکوں، تھوڑی سی دیر کے لیے واپس بھیج دیجیے، یا کم از کم دنیا والوں کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میری اولادیں، میرے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا رابطہ ہو جائے اور انہیں میں کہہ سکوں کہ میں نے آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں نے اولاد کو صحیح راستے پر نہیں لگایا، میں نے فلاں فلاں کے حقوق غصب کیے ہیں، فلاں فلاں کے مال دینے ہیں، وہ جا کر ان کے قرضے واپس کر دیں، ان کے حق واپس کر دیں، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے جو میں دنیا چھوڑ کر آ چکا ہوں تو اس کے متعلق میں اب اچھا فیصلہ کر سکوں، مجھے اس کا موقع دے دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، اب آپ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، قبر میں پہنچنے کے بعد صرف اور صرف خواہش کر سکتے ہیں، صرف حسرت کر سکتے ہیں، کام کرنے کا، عمل کرنے کا موقع آپ گنوا چکے ہیں. ایک اور آیت میں آتا ہے اللہ سے درخواست کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے آپ کو بالغ ہوتے ہی فوراً موت دے دی تھی؟ کیا آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں دیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ باتیں جو آپ اب مہلت طلب کر رہے ہیں، کیا آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں آپ مہلت طلب کریں گے؟ تو یقیناً وجاءکم النذیر، نذیر آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے. سب سے بڑا نذیر یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے مستقبل کے سفر کے لیے رہنمائی کر رہی ہے. وجاءکم النذیر، لیکن اس وقت مہلت حاصل کی گئی مہلت سے فائدہ حاصل نہیں کیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے آج کوئی آپ کے پاس موقع نہیں. تو قبر میں جا کر اس نیکی کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی اتنا قابل قدر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اللہ کا یہ بھی ہمارے اوپر، اس امت پر، اہل اسلام پر اتنا بڑا کرم ہے کہ ویسے تو انسان خود چلا گیا ہے اور اس کے از خود عمل کرنے کے مواقع ختم ہو چکے ہیں. اب وہ چاہ کر بھی کوئی نیکی کر بھی لے اگر تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. ایک عجیب واقعہ ہے، ایک صاحب نے جا رہے تھے اور قبرستان میں وہ تھک گئے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھ گئے، تو اس دوران انہیں نیند آ گئی. نیند کے دوران اس نے خواب دیکھا کہ جو ساتھ والی قبر والے بزرگ ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ نے موقع عنایت فرما دیا، گفتگو کرنے کا تو موقع مل گیا. اس خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قبر میں جا کر کوئی عمل نہیں ہوتا، قبر صرف زندگی ہی ہے عمل کرنے کے لیے، اور قبر کے اندر تو کسی نیکی کا موقع نہیں ہوتا، لیکن آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کب سے تلاوت کر رہے ہیں، کتنا تلاوت کر چکے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو کہ قرآن مجید سے بہت محبت تھی، اللہ نے مجھے اس قبر میں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ تلاوت کر لیا کریں، اور میں اب تک اس قبر میں 70,000 مرتبہ تلاوت کر چکا ہوں، 70,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کر چکا ہوں. اس پر اس خواب دیکھنے والے نے کہا سبحان اللہ. تو اس خبر والے نے یہ کہا کہ آپ میرے سے ایک سودا کریں کہ جو آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے عنایت کر دیں، اور 70,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا یہ آپ اپنے کھاتے میں لیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں 70,000 قرآن مجید مکمل تلاوت کرنا، ایک ایک ختم پر خربوں نیکیاں ملتی ہیں، اور کہاں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا.
تو وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ 70,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود مجھے ایک نیکی بھی میرے کھاتے میں درج نہیں، اور جو آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے نام عمل میں اتنا نیکیاں درج ہو چکی ہیں کہ آدھا میزان آپ کی نیکیوں سے بھر چکا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، اللہ کی پاکی کا تصور، اللہ کی عظمت کا تصور ذہن میں بٹھا کر کہتا ہے، اور پوری دنیا کو اللہ کی اس عظمت کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہوئے، کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس عقیدہ کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام عمل کے ایک ترازو کے آدھے حصے کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو قبر میں جا کر نیکیوں کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی انسان نیکی کر نہیں سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ انسان از خود تو نیکی نہیں کر سکتا، لیکن امت کے لیے یہ موقع ہے کہ اگر وہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے پیچھے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی اچھی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، حافظ چھوڑ کر جاتے ہیں، یا علم کا کوئی کام کر کے جاتے ہیں، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، درخت لگا کر، پانی کی ٹینکی لگا کر، کوئی بھی رفاہی کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، دین کا فائدہ ہو، وہ کر کے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی اس کے اسی صدقہ جاریہ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں درج فرماتے رہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ قبر میں جا کر قبر والے کو نیکیوں کا اتنا انتظار ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہوا جا رہا ہو اور اسے سہارے کی ضرورت اور تلاش ہو، جتنا شدت سے اس ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور تلاش ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ، یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ دنیا کے اندر ڈوبنا زیادہ سے زیادہ موت ہے، اور موت کے بعد جو ہے دنیا کی تکلیف ختم ہے، لیکن قبر کے اندر تو تکلیف ہے یا آخرت کے اندر تکلیف ہے، اس کا مداوع تو موت بھی نہیں ہے، کیونکہ موت بھی وہاں ذبح ہو جائے گی۔ تو یہ مثال کے طور پر ہے کہ جس شدت سے اس ڈوبنے والے شخص کو سہارے کی تلاش ہے، اس سے کہیں زیادہ مرنے والے کو، قبر والے کو نیکی کی تلاش ہوتی ہے، اور جب اس کی اولاد اور اس کے دوست احباب اور اس کے رشتہ دار کوئی نیکی کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیکی میرے والدین کو عطا فرما دیجئے، میرے رشتہ داروں کو عطا فرما دیجئے، فلاں مسلمان کو عطا فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے اتنا خوشی ہوتی ہے اگر دنیا میں ہوتے ہوئے اسے پوری دنیا کی بادشاہت مل جاتی تو بھی اتنا خوشی نہ ہوتی۔ ایک نیکی کا اتنا انسان کو قبر کے اندر اتنا اہمیت ہے، اور قرآن مجید وہ نیکیوں کا ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جہاں سے انسان خربوں نیکیاں حاصل کر کے اپنے اکاؤنٹ میں درج کروا سکتے ہیں، خربوں نیکیاں، اور جب تک انسان زندہ ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جیسی دولت اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور بالخصوص جب یہ دولت انسان کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے تو یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ ایسے بچوں کی کہ حفظ کرنے کے بعد پھر اسے ساری زندگی یاد رکھیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب اساتذہ کرام کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، الحمدللہ بہت بڑی محنت ہے، بہت عظیم الشان محنت ہے کہ 9 ماہ کے مختصر عرصے میں اساتذہ کرام نے قرآن مجید کے 30 پارے ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ کرا دیے، اور یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ 30 پارے ایک اور زبان میں، عربی زبان میں، جو ہماری زبان نہیں ہے، ہم اپنی زبان کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے وہ اپنے فضل و کرم سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک بچی نے، شجاباد کی ایک بچی نے صرف 75 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس سے بھی کم کی مثالیں حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف 27 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور اس امت میں یہ بھی مثالیں ہیں کہ 3 دنوں میں قرآن مجید مکمل حفظ کرنے والے حافظ بھی ہوئے۔ یہ سب قرآن مجید کے اعجاز ہیں، معجزات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا اور پتھروں سے پانی بھی نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ پوری انسانیت کو، اول سے لے کر آخر انسانیت کو چیلنج دیا گیا کہ آپ صرف ایک آیت کو اس جیسی بنا کر دکھا دیں۔ پوری انسانیت مل کر بھی ایک آیت آج تک نہیں بنا سکی، اور انسان کو یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اور اتنا معجز آیات کہ جس کی مثال کوئی بنا نہیں سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک بچوں کے سینوں میں محفوظ کرا دیتے ہیں۔ اور یہ حفظ قرآن کی سعادت اس دنیا کے اندر بھی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے معزز طبقہ، سب سے VIP طبقہ حملۃ القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کے اٹھانے والے ہیں، قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کر کے اس کے علوم پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ VIP ہیں، موسٹ امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں۔ اور قیامت کے دن تو پھر حفاظ ہی کی وہاں پہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہی سکہ چلنے والا ہوگا۔ ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بے شمار احادیث حفظ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو داخل کرنے کے بعد یہ فرمائیں گے کہ تمہارا جو جنت میں مقام اور درجہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے برابر نہیں۔ جو جنت میں رہنے والے دوسرے لوگ ہیں، دوسرے اہل جنت ہیں جو حافظ نہیں ہیں، ان کے برابر نہیں ہے۔ آپ کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ کیا درجہ ہے؟ اپنا درجے تک پہنچنے کے لیے فرمائیں گے کہ تم قرآن مجید کی ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے ان مقامات پر چڑھتے جاؤ، اور تمہارا درجہ، تمہارا مقام وہ ہوگا جس پر آپ آخری آیت کے وقت پہنچ چکے ہوں گے۔ قرآن مجید کی کل 6666 آیات ہیں، تو یعنی کم از کم اس کا درجہ 6666 ہوگا حافظ قرآن کا، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا ہوگا۔ اور ہمارے استاد مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے اس حدیث مبارک کا، ہم نے پہلے یہاں تک سنی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی، حضرت نے ایک کتاب میں اس سے آگے بھی پڑھا، وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ حافظ قرآن اس آیت کو پڑھ کر من الجنۃ والناس وہاں تک پہنچے گا تو اس کا جو پہنچنا ہوگا وہ ایک محل میں ہوگا، ایک محل میں قدم رکھے گا، اور وہ محل ایسا خوبصورت ہوگا، اتنا شاندار ہوگا اور اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، وہ اس حافظ قرآن کا محل ہوگا۔ حافظ قرآن اس میں قدم رکھے گا، اور قدم رکھنے کے بعد اس کے خدام اور اس کے خادمین وہ منتظر ہوں گے، اور وہ اپنے اس کو خاص کمرے میں پہنچائیں گے۔ وہاں اس کے گھر والے پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں گے، گھر والوں کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ وہ اس کے استقبال کے لیے اس سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اس کو، اس کے حافظ قرآن کو مخصوص نشست پر، خاص مقام پر بٹھایا جائے گا، اور حال احوال چل رہے ہوں گے، دنیا کے تذکرے چل رہے ہوں گے۔ اہل جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی باتیں بھی کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر یہ واقع ہوا تھا۔ بعض اہل جنت بچے کو صدقہ جاریہ بنائیں اور رشتہ داروں کے لیے سفارشی بنائیں، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی شفاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، اس بچے کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ایک حرف کا ثواب اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے اعزاء اقارب کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، پورے ادارے کو اللہ نصیب فرما دیجیے۔ اور جو حاضرین مجلس ہیں اللہ ان کو اور ہم سب کو کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، سب کو اس کا اجر اور ثواب نصیب فرمائے۔
اللہ اس بچے کو اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، عالم بنائیے اور باعمل بنائیے۔ اللہ جتنے ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں سب بچوں کو دین کا داعی بنا، سب کو اللہ قرآن مقدس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی دنیا کے یا آخرت کے مسائل ہیں، اللہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہم سب کو دور فرما دیجیے۔ صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اللہ بار بار درخواست ہے اس بچے کا قرآن مقدس پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے، پورے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائیے، اور درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اور اس قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ موت سے پہلے نیکی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جب ہم اسلامی جہان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہوں اور ہمارا آخری وقت ہو، اس وقت ہم سب کی زبان اور ہم سب کا دل اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ نصیب فرما، اور جو ہم اپنی کام فہمی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے اور وہ ہماری دنیا یا آخرت کی حاجت اور ضرورت ہے، وہ اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم منظور بك كل حاجة، اللهم راقية كواقية الوليد، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دوست احباب دے لیں، بعد میں پھر سکول والے بچے انشاءاللہ۔ بھائی اکمل بھی کھڑے کر لو نا۔ ہاں جی
बामल बनाए और इनके उस्ताद मुकर्रम कारी मोहम्मद इरफान जफर साहब ने माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की, उनको भी दाद देते रहे। और बिलखुसूस हमारे इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब साहब, ये हमें इन बच्चों के सरों पे टोपियाँ और ये तराशे हुए हीरे नजर आ रहे हैं। ये आप देखने में तो ऐसे थोड़ा सा महसूस हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी दिन रात की कुर्बानी है। उसके बाद ये बच्चे आज हाफिज कुरान की शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं। तो भाई बच्चे शोर न करें, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए एक एक बच्चा आए और अपना गिफ्ट वगैरह अपने साथी को देता है। ये दारे अरकम स्कूल का एजाज है कि चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर बच्चे को कुरान पाक का हाफिज मुकम्मल बना दिया जाता है। एक बच्चा 4 महीने 28 दिन में कुरान पाक खत्म कर चुका, एक बच्चा 180 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुका। और ये आपके सामने जो हाफिज मोहम्मद वल्द मलिक अकमल हुसैन साहब खड़े हैं, इन्होंने 280 दिन में 9 माह में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ की है। बच्चे की भी मेहनत है, असातिज़ा इकराम की भी मेहनत है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए।